اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جا سکے؟ امام حسین علیہ السلام کی اس رات میں حسین کے گھروں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ آج کی شب حسین کے کسی بھی گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پورے عشرہ محرم امام بارگاہیں مجلس اور ماتمداری کے بعد بند ہو جاتی ہیں، لیکن آج حسین کے کسی بھی گھر کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ آج حسین اپنے در کھول کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ حسین آج بھی حر کی تلاش کر رہا ہے۔ حسین آج بھی ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی حر بننا چاہے تو آئے حسین کے در پہ۔ یہ دہلیز ایسی ہے جہاں بے زر آئے ابو ذر بن جاتا ہے، گناہگار آئے تو حر بن جاتا ہے۔ میرا سلام ان ماتمی ہاتھوں پہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم کے لیے کل جلوسوں میں امام حسین کی حمایت میں اٹھیں گے۔ جو شخص یہ کہتا ہے ماتم گناہ ہے، اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گناہ کی تعریف کیا ہے۔ گناہ ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے اور کر کے پچھتایا جائے۔ ہم ماتم چھپ کے نہیں کرتے، ہم ماتم بازاروں میں کرتے ہیں، چوکوں میں کرتے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں، اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں۔ بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے کہ اس گلی میں نہ کرنا، اس بازار میں نہ کرنا، اس چوک میں نہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ زہرا کے بیٹے کا ماتم نہ ہم نے کل چھپ کے کیا تھا، نہ آج چھپ کے کرتے ہیں، نہ قیامت تک چھپ کے کریں گے۔ رہ گئے پچھتانے کی بات، میرے قوم کے ماتمی میرے ساتھ بولنا، میری شیعہ قوم کا حسین کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے، نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتا۔ قربانی حسین کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں۔ کل کے دن جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے جنگل میں جو ایک امتحان پورا کیا، یہ امتحان کس چیز کا تھا؟ اکثر امام حسین کی قربانی کو یہ کہہ کے چھوٹا کر دیا گیا کہ نماز بچانے کے لیے گئے تھے۔ صرف نماز بچانے کے لیے نہیں، نماز بھی بچی، لیکن مقصد حسین بڑا تھا۔ میرا مجمع میری تائید فرمائے گا، نماز امام حسین مدینے میں بیٹھ کے بچا سکتے تھے۔ میں نے سطر کہی ہے کہ نماز بھی بچی ہے، لیکن صرف نماز ہی نہیں بچی، صرف نماز نہیں، نماز بھی بچی ہے۔ مقصد حسین بڑا تھا۔ میرے سامنے اہل علم شیعہ سنی مشترکہ احباب تشریف فرما ہے۔ ایک چیز ہے شریعت اور ایک چیز ہے عشق۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں ناجائز ہیں، عشق میں جائز ہیں۔ بلکہ میں اس سے بھی زیادہ مشکل کہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں حرام ہیں، عشق میں جائز ہیں۔ میرے مجمع کی چپ بتا رہی ہے کہ چہروں پہ پریشانی آ گئی کہ شریعت میں حرام اور عشق میں جائز کیسے؟ ابھی میرا مجمع میری تائید فرمائے گا۔ کسی کی جانب چھری کی جائے تو یہ ارادہ قتل ہے۔ شریعت کی زنجیر یوں آپ کے ہاتھ میں آئے گی کہ آپ نے کسی کی طرف چھری کی، یہ آپ کا ارادہ قتل ہے، یا آپ کسی کی گردن پہ چھری رکھ دیں، یہ بھی جرم ہے، یہ شریعت ہے، روکا۔ عشق آیا، قانون بدل گیا۔ باپ بھی نبی تھا، بولو تو صحیح میرے جات، بیٹا بھی نبی تھا، نبی نے نبی کی گردن پہ چھری رکھی۔ شریعت چپ کھڑی، عشق بول رہا ہے۔ چھت سے زمین پہ چھلانگ لگا کے کوئی بندہ مر جائے، یہ خودکشی ہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ عشق آیا، قانون بدل گیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی۔ عشق نے کہا جہاں محبت کے سودے ہوں وہاں سوچا نہیں کرتے۔ میں اس سے بھی زیادہ آسان کروں، شریعت میں یوں کرنے کی گنجائش ہے، عشق میں نہیں۔ شریعت میں اسے مانگا جاتا ہے، ابھی انسان سجدے سر اٹھاتا نہیں، مانگنا شروع کر دیتا ہے، رزق دے،
اولاد دے، صحت دے۔ عبادت نہیں، تجارت ہو رہی ہے، کچھ دیا کچھ لیا۔ شریعت میں اس سے مانگا جاتا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، بھوک پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ آپ میری تائید فرمائیں گے، میرے مولا امیر نے فرمایا تھا کہ اللہ جب دولت زیادہ دیتا ہے تو سکون والی نعمت چھین لیتا ہے۔ مولا امیر نے فرمایا تھا جتنی دولت بڑھتی چلی جائے گی اتنی بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور میرے مولا ہی نے فرمایا تھا، مولا نے فرمایا تھا اللہ سے جب بھی مانگنا دولت نہ مانگنا، رزق مانگنا۔ خدا سے جب بھی مانگنا پیسے کا سوال نہ کرنا، رزق کا سوال کرنا۔ میں نے اکثر ایسے امیر بندے دیکھے ہیں جن کے پاس دولت کا ڈھیر ہے لیکن ان کے سامنے کھانا رکھو وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کھا سکتا، میں یہ بھی نہیں کھا سکتا۔ بلکہ آپ میری تائید فرمائیں گے حکیم صاحب، بندہ جتنا امیر ہوتا ہے اتنا بے سکون ہوتا ہے۔ فیکٹری کا مالک بھی نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ملوں کا مالک ہو، کروڑوں کی جگیر ہو، رات کو سونے سے پہلے وہ نیند کی گولی کھائے گا۔ محسن نقوی نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ علی نے فرمایا تھا اللہ سے جب بھی کرو رزق کا سوال کرو۔ شریعت میں اسے مانگا جاتا یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ عشق میں یہ قانون نہیں، عشق میں کہا جاتا یہ بھی لے۔ میں ایک علیحدہ رنگ سے حسین آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، بالکل ایک علیحدہ فکر امام حسین کے حوالے سے ماتویوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ عالم ارواحین میں خدا نے نبیوں کی روحوں سے پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے؟ توجہ، 1.25 لاکھ نبیوں نے کہا کہ میرے اللہ ہم تجھ سے عشق کریں گے۔ خدا نے کہا وعدہ یہاں، امتحان وہاں۔ پہلا نبی آدم توحید سے عشق کا امتحان دینے کے لیے دنیا میں آیا، لیکن آدم کا امتحان پورا نہ ہو سکا اس لیے کہ آدم کا ایک بیٹا قاتل تھا۔ جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں باپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جناب آدم کا عشق والا خواب ادھورا۔ اگلا نبی نوح آیا خدا سے عشق کا امتحان پورا کرنے کے لیے، لیکن نوح سے بھی عشق کا امتحان پورا نہیں دیا جا سکتا۔ بیوی اور بیٹا چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھے گئے۔ اب 70 کی مجھے قیمت دینا اور میرا مجمع جا کے میری تائید فرمائے گا۔ واحد نبی ابراہیم ہے جس نے عشق کے امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیے۔ پہلا امتحان تھا اللہ کی تسبیح سننے کے لیے بکریاں دمبے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ دوسرا امتحان تھا جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن تیسرے امتحان میں حضرت ابراہیم بھی پیچھے رہ گئے۔ جب خدا نے کہا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ، ادھر ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی، بیٹے کے پاؤں پہ رسی باندھ لی۔ ابراہیم نے یہ 2 کام کیے، آوازیں کو دے اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں۔ تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ جناب ابراہیم نے ہاتھ میں خون سے بھری چھری، میرے اللہ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا۔ میرے مولا میرا عشق پورا کیوں نہیں ہویا؟ فرمایا تو نے آنکھوں میں پٹی کیوں باندھی؟ مولا بیٹا جو تھا، فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ میں نے پہلے کہا تھا نئی بات ہو مجمع کا چپ ہونا تجسس ہے۔ کہ آخر شب عاشور میں میں قربانی حسین میں کیا پڑھنے لگا ہوں؟ یہ جو امام حسین کربلا میں آئے ہیں، امام حسین ان 1.25 لاکھ نبیوں کا عشق والا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ۔ اے آدم کا وارث حسین تجھ پہ سلام، نوح کا وارث حسین تجھ پہ سلام، ابراہیم کا وارث۔ یہ عشق والا ورثہ تھا جو حسین کے ہاتھ میں تھا۔ حسین کربلا کے ریت پہ پہنچے، حسین نے کل کے دن میدان کربلا پہ ترازو لگایا، صبح سے لے کے شام تک حسین دیتا رہا، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ اب 70 سننا جو حسین سننے کے لیے آئے ہو، صبح سے لے کے شام تک حسین دیتا رہا، کل شام حسین اکیلا رہ گیا۔
عرش پہ وہ اکیلا تھا، فرش پہ یہ تنہا تھا. چلو میں جملہ بدلتا ہوں، عرش پہ وہ لا شریک تھا، فرش پہ یہ لا شریک تھا. حسین نے نور توحید کو مخاطب ہو کے کہا امتحان لینا تو نے ہے، دینا میں نے ہے، لیکن میں حسین تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ. پہلی بار نور توحید کو کربلا میں حسین نے اتارا. اس لیے کربلا کو کربلا معلی کہا جاتا ہے. مکے میں اللہ کا اپنا گھر ہے، مکہ مکرمہ ہے، معلی نہیں. مدینہ منورہ ہے، معلی نہیں. نجف اشرف ہے، مشہد مقدس ہے. ایک عرش معلی، ایک کربلا معلی. علماء عرفان کہتے ہیں معلی کہتے ہی اسے ہے جہاں اللہ ہو. بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پہ. ایک معلی عرش پہ ہے، ایک معلی فرش پہ. ملائک نے بچھا رکھا ہے مصلی فرش پہ. فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں عشق و چومنے. یہ حسین کربلا کو میرا مولا جو اس شب میں امام حسین کے گھر بیٹھو، اسی سال تم تمام کے ہاتھ امام حسین کی زری پہ ہو. امام حسین نے کیسے ساتھ کریمی دیکھنا حسین کی. خدا نے کہا حج پہ امیر ہو تو آنا، صاحب استطاعت ہو تو آنا. اس سے پہلے میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، امام صادق خطبہ دے رہے تھے. امام نے فرمایا کربل کی ایک دفعہ کی زیارت، جو ایک دفعہ میرے جد حسین کی زیارت کرے گا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دے گا. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہاں کربلا کی زیارت، کہاں اللہ کے گھر کا حج. امام نے مسکرا کے فرمایا تو ایک دفعہ کربل کی زمین کو بوسہ دے، خدا تجھے 7 مقبول حجوں کا ثواب دے گا. اس نے کہا مولا 7 حجوں کا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا 70 حجوں کا ثواب ملے گا. مولا 70 حجوں کا؟ امام نے فرمایا 7000 حج کا ثواب ملے گا. اس نے کہا مولا ایک دفعہ کربلا کی زیارت اور 7000 حج کا ثواب؟ امام نے کہا 70000 حج کا ثواب ملے گا. 70000 حج کے بعد بندہ اگلی 70 بولنے لگا. جب محمد کے بیٹے نے منبر چھوڑا، اس کے منہ پہ ہلکا چپ ہو جا، کہیں دنیا حج پہ جانا چھوڑ نہ دے. میں اتنا حسین کی زیارت کا مقام پڑھوں، کہیں دنیا شوق زیارت میں مر نہ جائے. خدا نے کہا استطاعت رکھتے ہو تو آنا، امیر ہو تو آنا. حسین نے کریمی کی انتہا کی. خدا نے کہا میرے گھر میں امیر ہو تو آنا. حسین نے کہا تو غریب ہے، قرض لے کے آ، واپس میں حسین کروں گا. خدا نے کہا حج پہ آؤ، میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا تو کربلا، میں تیرے اگلے گناہ معاف کروں گا. ایک بندے نے مولا سے پوچھا کہ مولا کربل میں جانے سے اگلے گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا تو تو اگلا کر ہی نہیں سکتا. تو جو ہے میری بات کی جانب، امام حسین نے کربلا کے ٹیلے پہ نور توحید کو اتارا. نور توحید کا کربلا کے ٹیلے پہ اترنا تھا. 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ پہنچے. حسین عشق کا امتحان دینے لگا. آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبی کربل کے ٹیلے پہ کھڑے تھے. یا نور توحید کا کربلا کے جنگل میں اترنا تھا. علماء عرفان کہتے کتاب صفحہ 70 میں ضامن ہو، خدا کا ازلی ترین دشمن ابلیس بھی کربلا کے ٹیلے پہ پہنچ گیا. اس کا کربلا کے ٹیلے پہ پہنچنا تھا. اس نے نور توحید کو مخاطب کر کے کہا آج تو وحدت کا پردہ چھوڑ کے زمین پہ کیسے آ گیا ہے؟ آج تو وحدت کا پردہ چھوڑ کے فرش پہ کیسے آ گیا؟ تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے تو زمین پہ نہیں آیا. تیرے نبی پتھر کھاتے رہے تو زمین پہ نہیں آیا. تیرے نبیوں کے خون کے ساتھ دیواریں بنتی رہی تو زمین پہ نہیں آیا. آج تو زمین پہ کیوں آیا ہے؟ آواز وحدت ہے. ابلیس تجھے یاد ہے جب میں نے تجھے اپنی درگاہ سے نکالا تھا، تو نے میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں ہدایت کے رستے پہ بیٹھ کے تیری انسانیت کو گمراہ کروں گا، تیری انسانیت کو گمراہ کروں گا. اور میں نے تجھ سے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کے بھروسے پہ کہا تھا، اس کے بھروسے پہ کہا. مخلوق بھروسہ کرتی ہے خدا پہ، زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ.
کاروبار کرو اللہ کے بھروسے پہ، مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے، خدا کے بھروسے کا نام حسین۔ اس کے بھروسے پہ کہا تھا کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں آواز ابلیس آئی، اس نے دیا کیا ہے؟ نور توحید سے آواز آئی، اس نے رکھا کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک سب کچھ دے دیا، اب کیا کرنے لگا ہے؟ آواز آئی، ابلیس تجھے یاد ہے تیرا اور میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ۔ وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ۔ وہاں میں نے ان کی انوار کو کروایا تھا، یہاں یہ قرضہ واپس کرنے لگا ہے۔ ابلیس کی آواز آئی، پھر ایسے نہیں، اگر امتحان دکھانا تو پورا دکھا، بحیثیت خالق سورج کو حکم کر، پوری کائنات سے اپنی گرمی لپیٹ کے اکیلے حسین کے جسم پہ ڈالے۔ علماء عرفان کہتے ہیں 72 گھنٹے کا تھا کل والا دن۔ یہ کل والے دن میں جو ساری شہادتیں ہوئی ہیں، جاؤ جا کے علماء سے تصدیق کروانا۔ کربلا میں 10 محرم 61 ہجری میں دن 72 گھنٹے کا تھا، سورج سوانیزے پہ تھا۔ ادھر سورج سوانیزے پہ آیا، اس نے پوری کائنات سے گرمی لپیٹ کے حسین کے جسم پہ ڈالی۔ ادھر سے یزید نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا، 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا کہ حسین سجدہ نہ کرے۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبی کربل کے ٹیلے پہ کھڑے تھے، انبیاء کی آواز آئی، حسین عصمتیں بچا، حسین نبوتیں بچا، حسین امامتیں بچا، حسین عشق کا وعدہ پورا کر۔ مجھے علی کی عزت قسم کون سی مخلوق ہے جو کربلا میں نہیں آئی؟ کل والے دن ہر مخلوق کربلا میں پہنچی، جنات آئے ہیں، فرشتے آئے ہیں۔ ہوا نے کہا مولا حکم دے اڑا کے لے جاؤں، زمین نے کہا مولا حکم دے پھٹ جاؤں، آسمان نے کہا مولا اشارہ کر گر جاؤں۔ حسین نے کسی سے مدد نہیں مانگی، حسین نے ہر کسی کو واپس بھیجا۔ یہ جو حسین کی صدائی استغاثہ ہے، اللہ جانے کس بندے کا کیا عقیدہ ہے، میرا ذاتی عقیدہ ہے، حسین نے جو صدائی استغاثہ دی ہے، حل من ناصر ینصرنا، یہ حسین کی غریبی نہیں کہ حسین کا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ میں یہاں پر وضاحت کروں، مدد ذات کی ہوتی ہے، نصرت مشن کی ہوتی ہے۔ میں یہاں بھلوال ممبر پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں میری مدد کرو، تو یہ میری ذات کی مدد ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں ایک امام بارگاہ بنا رہا ہوں، تو یہ جو میری مدد ہے یہ میری ذات کی نہیں، یہ میری مشن کی نصرت ہے۔ ترجمہ غلط ہوا، حسین نے یہ نہیں کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، حسین نے کہا کوئی ہے جو نصرت کرے۔ اور یہ بھی حسین نے عام مخلوق کو نہیں کہا، حسین کی نظر تھی، علماء عرفان کہتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں پہ۔ حسین نے نبیوں سے کہا کوئی ہے جو عشق میں حصہ ڈالنا چاہے؟ نبیوں کی آنکھوں پہ ہاتھ آئے، ہر مخلوق کربلا میں پہنچی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ایک صحابی ہے جس کا نام اخنف ہے، یہ احد کے میدان میں شہید ہوا تھا، یہ کفن سمیت کربلا میں آیا ہے۔ کل میدان کربلا میں ایک رسول کا صحابی جو احد کے میدان میں شہید ہو چکا تھا، یہ کفن سمیت کربلا میں آیا۔ کتابیں لکھتی ہیں اس کا کربلا میں آنے کا مقصد یہ تھا، جب احد کے میدان میں اخنف شہید ہو رہا تھا، رسول نے جا کے اخنف کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، رسول نے اخنف کا ماتھا چوم کے کہا اخنف تجھے شہادت کی مبارک ہو۔ اخنف کی آنکھوں میں آنسو آئے، رسول نے کہا اخنف اگر تجھے موت کی تکلیف ہے، میں محمد تجھے زندگی واپس کر سکتا ہوں، اگر تجھے اپنے کسی زخم کی تکلیف ہے میں ہاتھ لگا کے شفا دے سکتا ہوں۔ اخنف تو آخری وقت میں رو کیوں رہا ہے؟ اخنف نے کہا مولا اس سے بڑھ کے میرا نصیب کیا ہوگا کہ میرا سر تیرے زانوں پہ ہے، لیکن مولا ایک حسرت اپنے اندر لے کے جا رہا ہوں۔ رسول نے کہا نہ اخنف، آخری وقت میں حسرتیں چھپائی نہیں جاتی، بتائی جاتی ہیں۔ بھلوال والوں رسول نے پوچھا بتا اخنف تیری حسرت کیا ہے؟ کتابیں لکھتی ہیں اخنف نے بند آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے کہا مولا جب مدینے میں تیرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، ممبر پہ تیری گود میں تیرا حسین بیٹھا ہوتا تھا، تو کئی بار حسین کا ماتھا چومتا، میں نماز کے سجدوں میں رو کے کہتا تھا مجھے اس حسین کی محبت میں موت آئے، مجھے اس حسین کی نصرت میں موت آئے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں حسین سے پہلے جا رہا ہوں۔ اتنا جملہ کہا یہ رسول نے ماتھا چوم کے کہا اخنف اگر تیرے دل کی یہ حسرت ہے میں محمد تیری پوری کروں گا، جب حسین کربلا میں پکارے گا فرشتے تجھے قبر سے کربلا لے کے جائیں گے، قبر سے نکال کے تجھے کفن سمیت کربلا لے کے جائیں گے۔
یہ اخنف صحابی کفن سمیت کربلا پہنچا. اس نے حسین سے کہا مولا میں مدد کے لیے آؤں. حسین نے کربل کے ٹیلے پہ روکا, ہر مخلوق کو روک دیا. ادھر سے سورج نے پوری کائنات سے گرمی لپیٹ کے حسین کے جسم پہ ڈالی. 9 لاکھ تیر کمانوں میں آئے کہ حسین سجدہ نہ کرے. نبیوں کی آواز آئی حسین نبوتیں بچا, حسین عصمتیں بچا. ادھر سے 9 لاکھ تیر کمانوں سے نکلا. میرے بادشاہ حسین نے اللہ اکبر کہا. حسین کا سر کربل کی خاک پہ آیا. سبحان ربی الاعلی کی صدا گونجی. نبیوں کی آواز آئی مرحبا حسین, مرحبا حسین. حسین تو نبوتیں بچا گیا. سب سے پہلے ابلیس نے کربلا کا ٹیلا چھوڑا. آوازیں قدرت آئی کہاں جا رہا ہے, سجدہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اس نے کہا تیری ربوبیت کی قسم اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں سجدے سے انکار نہ کرتا. اگر تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں کبھی سجدے سے انکار نہ کرتا. یہ حسین عام مشن نہیں, 1.25 لاکھ نبیوں کی عصمت نبوتیں بچانے کے لیے کربلا میں. کل کا دن ہے, میں منت کروں گا جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو, کل والے دن میں بے شک ماتم نہ کرنا لیکن جلوس حسین میں آنا. یہ صرف مولوی نے قبرستانوں میں بھیجنے کا اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ یہ بچے قبرستانوں میں چلے جائیں گے, اگر یہ گھروں میں رہیں گے کہیں سے حسین کا ماتمی جلوس آئے گا, کہیں سے حسین کا تازیہ آئے گا. وہ بچہ گھر جا کے پوچھے گا یہ حسین کون تھا اور یزید کون تھا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, پورا سال قبروں پہ مٹی ڈالنا ثواب ہے. یہ 10 محرم قبروں پہ مٹی ڈالنے کی شریعت تم نے کہاں سے لی ہے؟ جا کے مولوی سے پوچھنا کل نماز جمعہ میں کہ کل کن کی قبروں پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی اور کن کے لاشیں بغیر کفن کے پڑے تھے. کل کن کی قبریں بنائی جا رہی تھی اور کن کے جنازے بغیر کفن اور دفن کے پڑے تھے. کوئی تجھ پہ 10 روپے کا احسان کرے تو 70 دفعہ شکریہ ادا کرتا. تیری بہنوں کے سر پہ چادر ہے تو میرے حسین کے صدقے سے. آج تیری مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو میرے حسین کے صدقے سے. آج تیرا سر سجدے میں جھک رہا ہے تو یہ حسین کا صدقہ. کیسا ہے یہ 10 محرم کا دن, اکبر کی اذان سے شروع ہوا ہے اور حسین کے سجدے میں ختم ہو گیا. آج کی رات رونے کی رات ہے, یہ رات شہیدوں کی رات ہے, کل والی رات غریبوں کی رات. آج زینب کا ہر رشتہ موجود ہے. آج کی رات سونا نہ, آج کی رات حسین کا اصغر بھی نہیں سویا. آج کی رات تو حسین کی سکینہ بھی نہیں سوئی. میرا سلام ہو میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ, پوری رات اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گلیوں میں رہتے. 5 سال پہلے میں نے حافظ آباد میں محرم پڑھ رہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اذان علی اکبر کی مجلس پڑھنے کے لیے جب پہنچا, اس رات موسم خراب تھا, بہت بارش ہوئی تھی. میری گاڑی تھوڑی دور رکی, میں بارگاہ تک جا رہا تھا. ایک منظر میں نے دیکھا, آج تک میں جب اس منظر کو یاد کرتا ہوں میری آنکھیں آج بھی آنسو بہاتی ہیں. جب میں روڈ سے گزرا, عورتیں سڑک پہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. میں قریب سے گزرنے لگا, یا ایک عورت نے اس کی بچی زمین پہ سو رہی تھی. جو ہی میں اس کے قریب سے گزرا, اس نے اپنی بچی کا دامن لگا, اٹھو میرا بیٹا اکبر کی اذان کا وقت ہوگی. میرا بیٹا جاگ, اکبر کی اذان ہونے والی ہے. او بیٹا چند لمحوں کا مہمان ہے حسین کا بیٹا. میں منت کروں گا آج کی رات سونے کی رات نہیں. میں ماتمیوں سے بھائی بن کے گزارش کروں گا, تم نے آج ساری رات ماتمی جلوسوں میں رہنا ہے, کل تم نے سارا دن ماتمی حلقوں میں رہنا ہے. شام کو تم زنجیر کا ماتم کر کے, خون کا پرسہ دے کے, سینے کا ماتم کر کے تم اپنے گھروں کو جاؤ گے. تمہاری مائیں تمہیں دودھ پیش کرے گی, تمہاری بہنیں تمہارے زخموں کو مرہم لگائیں گی, تمہارے بیٹے تمہیں بستر بنا کے دیں گے. میں نے 10 دن تمہاری نوکری کی ہے, تمہیں زینب کی چادر کا واسطہ. جب شام غریبہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ, ایک بار کربلا کو منہ کرنا, روکے گا نا بی بی زینب ہم تو اپنے گھروں کو آ گئے. علی کی بیٹی تو کربل سے واپس نہیں آئی, بی بی تو شام کے بازاروں. حوصلے کے ساتھ پورا
15 साल, कल वाले दिन फितरत तब्दील हो जानी है, कल वाले दिन फितरत तब्दील होनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है मन्नतों से माने हुए बेटे, मन्नतों से माने हुए बेटे। मैं 10 मुहर्रम, मुझे मौला के जिक्र की इज्जत के समय मजमे को रुलाने के लिए नहीं, मैं इतने बड़े जिक्र की कसम खा रहा हूं। मैंने एक चौक की मजलिस पढ़ी, वहां पर एक औरत, छोटा सा बच्चा, उसने कमीज उतारी, उसके हाथ में जंजीर, मेरे सामने लेके आई, आगे कहने लगी मौलवी साहब मेरा बेटा पहली बार जंजीर का मातम करने लगा है। मैंने देख के कहा अम्मा जी ये अभी बहुत छोटा है, इस बच्चे के हाथ में जंजीर न दे। रो के कहती मर ही जाएगा, असगर से प्यारा तो नहीं है, बेशक मर जाए, अकबर से प्यारा तो नहीं है। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखे हैं, लोग मातमियों से जंजीर खींचते हैं, माएँ देख के कहती मरने दो, मैंने अकबर का सदका करके मांगा। कल वाले दिन तू फितरत को तब्दील होते देख। बेटे के कुर्ते पे खून का छींटा भी हो, मां को तकलीफ होती है। भाई के लिबास पे खून लगाओ ना तो बहनों को नींद नहीं आती, उठ उठ के पूछती सच बता तू किससे लड़के आया, तेरे कुर्ते पे खून क्यों लगा हुआ है। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो तो मेरे रसूल की इज्जत का वास्ता, कल किसी शिया घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो ना, शाम गरीबा हुसैन के नौकर खून से भरे जिस्म लेके अपने घरों को वापस आते हैं, बहनें भाइयों की कमरों को साफ करती है, रो के कहती अम्मा देख मेरे वीर की मंजूरी कितनी हुई है, अम्मा देख मेरे वीर का पुरसा कितना। ये अता है मोहम्मद की बेटी की, ये दुआ है सैयदा ज़हरा की। बकवास करता है वो बंदा जो कहता है इस कौम का बद्दुआ है, इस कौम को दुआ है। ये जो कल तुमने जुलूसों में रोना है ये ज़हरा की दुआ है। मुझे बीबी की इज्जत की कसम, जब हुसैन माँ के सदफ में थे, मैं शिकम नहीं पढ़ूंगा, ये माओ के शिकमों में नहीं, ये माओ के सदफों में होते हैं। हुसैन माँ के सदफ में था, बीबी ने फजर की नमाज पढ़ रही थी, या बीबी के सदफ से आवाज आई या उम्मा हो अना इब्नुल अतशान, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा। बीबी चुप रही, बीबी ज़ुहरैन की नमाज के लिए मुसल्ले पे आई, या सदफ से आवाज आई या उम्मा हो अना इब्नुल अस्कान, अम्मा मैं तेरा पिसा हुआ बेटा। बीबी चुप रही। जब मगरिबैन की नमाज के लिए बीबी मुसल्ले पे आई है, बीबी को अपने सदफ से आवाज आई या उम्मा हो अना इब्नुल गरीब, अम्मा मैं तेरा गरीब बेटा। इसके बाद ज़हरा से बर्दाश्त नहीं हुआ, बीबी सीधी वहाँ गई जा रसूल बेटा था, बीबी ने जाके गले में बाहें डाली, रो के दी बाबा मैंने तुझे बताया नहीं, आज सुबह से लेके शाम तक मुझे आवाज़ किसी बच्चे की आ रही है, कभी कहता मैं तेरा प्यासा बेटा, कभी कहता मैं तेरा गरीब बेटा, कभी कहता मैं तेरा घोड़ों के सुमों के नीचे से पमाल होने वाला बेटा। रसूल ने ज़हरा को गले से लगाया, रो के कहते ज़हरा इस बच्चे का नाम हुसैन होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा मेरी उम्मत के हाथों करबला के जंगल में मारा जाएगा। बीबी चंद कदम पीछे हटी, रो के कहती बाबा जब तेरी उम्मत मारेगी तो अपनी उम्मत को रोकेगा नहीं। रसूल ने कहा ज़हरा मैंने नहीं होना, आवाज़ है इसका फातेह खैबर बाबा अली होगा, फरमाया ज़हरा अली ने भी नहीं होना। बीबी रो के बाबे के गले में बाहें डाल के खड़ी हो गई, रो कर दी मुझे इतना बता इसकी दुखिया माँ ज़हरा होगी, फरमाया ज़हरा तूने भी नहीं होना। बीबी रो का बाबा मुझे इतना बता मेरे बेटे को रोएगा कौन, मेरे गरीब का मातम कौन करेगा। आवाज़ मोहम्मद आई, ज़हरा दुआ तू कर आमीन मैं कहता हूँ। अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बच्चे तेरे बच्चों को रोएंगे, जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिसके बूढ़े तेरे हुसैन को रोएंगे। ज़हरा रो के कहती बाबा फिर बतूल वादा करती है जब तक वो जन्नत में नहीं जाएंगे मैं दरवाजे पे खड़े होके हुसैन के मातमियों का इंतजार करूंगी। जब मातमी जन्नत के दरवाजे पे आएंगे मैं दोनों हाथ माथे पे रखूंगी, रख के कहूंगी तुम्हारा शुक्रिया तुम हुसैन को रोते। मैं अपने हुसैन के मातमियों का इस्तकबाल करूं। कूफे की एक औरत अपने घर से चली है गरीब हुसैन की मजलिस सुनने के लिए, यह रास्ते में कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ,
اسے کہا اس قبرستان میں میرے بیٹے کی قبر ہے، تھوڑی دیر بیٹے کو روتی ہوں، پھر حسین کی مجلس میں جاؤں گی۔ کتابیں لکھ جب یہ قبرستان میں داخل ہوئی، اس کے بیٹے کی قبر میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو رہی تھی۔ اس نے قریب جا کے کہا بی بی یہ قبر تیرے بیٹے کی نہیں، اٹھ تجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب انہیں تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس بی بی نے اس کا یوں بلا تشبیہ ہاتھ پیچھے کیا، رو کے کہتی تو تو نہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ پھر بھی نہ سمجھی، یہ دیکھ کہتی بی بی واللہ بخدا یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اس کالے برقعے والی بی بی کی آواز آئی تو کہاں جا رہی تھی؟ بی بی میں تو مجلس سننے جا رہی تھی۔ وہ کس کو رونے جا رہی تھی؟ بی بی میں تو اپنے مولا حسین کو رونے جا رہی تھی۔ وہ بی بی رو کہتی وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ مومنہ تڑپ کے کہتی وہ تو میرا آقا ہے، وہ تو میرا مولا ہے۔ رو کہتی تو نے میرا حسین غریب سمجھا ہے، تو میرے حسین کو رونے جا رہی ہے، میں تیرے بیٹے کی قبر پہ رونے آئی ہو۔ میں دعا کرتی ہو میرے اللہ جو میری اولاد کو روئے، ان کی اولاد کو کبھی دکھ نہ دے۔ دعائیں دیتی ہے زہرا۔ آج کی رات امام بارگاہوں میں رہنے کا حکم اس لیے ہے، آج زہرا ساری رات حسین کے گھر میں رہتی، آج علی کی بیٹیاں پوری رات تیری مہمان ہیں، آج زینب ساری رات اس بارگاہ میں بیٹھے گی، رو کے کہ کوئی ہے جو میرے حسین کو رونے کے لیے آئے، کوئی ہے جو میرے حسین کا پرسہ دینے کے لیے۔ آخری رات ہے یہ شہیدوں کی۔ آج حسین ہر خیمے میں جا رہا ہے، ایک ایک خیمے کے قریب سے حسین گزرتا ہے، علیحدہ علیحدہ آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے خیمے کے قریب سے حسین گزرا، خیمے کے اندر سے ایک ماں اور بیٹے کی آواز آئی۔ ماں رو کے بیٹے سے کہہ رہی تھی تجھے 18 سال برقعوں میں پالا ہے، کل ماں کو شرمندہ نہ کروانا، صبح سب سے پہلے قربان تو ہونا۔ حسین اگلے خیمے کے قریب گیا، اگلے خیمے سے آواز آئی، ایک بی بی رو کے کہہ رہی تھی قاسم میں بیوہ ہوں، تیرا بابا ساتھ کوئی نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ آج حسن ہوتا تو قاسم کو نانے کے دین سے قربان کرتا۔ مجھے معاف کر دینا چھوٹی اولاد والو، تیسرے خیمے کے باہر حسین گئے، اس خیمے سے بچے کی آواز نہیں آ رہی، صرف ماں کی آواز آ رہی ہے، رو کے کہتی ہے تو بول نہیں سکتا، تو چل نہیں سکتا، وہ اصغر تو ابھی چھوٹا ہے، اصغر تو جوان ہوتا، اصغر میں تجھے تیر تلوار دے کے میدان میں بھیجتی۔ حسین روتا ہوا اگلے خیمے کے قریب گیا، مجھے سطر معاف کر دینا خدا تیری بہنوں کے نصیب نیک کرے۔ حسین اگلے خیمے کے قریب گیا، اگلے خیمے سے کسی بچے کی آواز نہیں آ رہی، کسی جوان کی آواز نہیں آ رہی، ایک عورت ایک مزدور چیخ مار کے ایک بی بی کہہ رہی ہے میرے اللہ میری جیسی گزر نہیں تھی گزر گئی، میں دعا کرتی ہوں کسی کی بیٹی بے اولاد نہ ہو، آج کلثوم کا کوئی بیٹا ہوتا میں حسین کا صدقہ کرتی۔ حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی کلثوم کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے گا تجھے کس نے کہا تیرا بیٹا کوئی نہیں، میں حسین تیرا بیٹا بن کے، تو زہرا بن جا میں تیرا بیٹا بنتا ہوں۔ پوری رات برآمدگی ہونی ہے، شبیہ گہوارہ کی نہیں، اصغر کے جنازے کی برآمدگی، جھولیاں پھیلانا جو بے اولاد بیٹھے ہو، جب واپس آئے نا سجاد کہتے نبھا کے، کربل میں حسین کے بیٹے نے ورود کیا، ایک ایک قبر کی حسین کے بیٹے نے زیارت کی ہے۔ سید الساجدین نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو کربلا میں بلایا، سجا نے دیکھا میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ لاشیں بغیر کفن کے چھوڑ کے گیا تھا، نہ جنازے بغیر دفن کے چھوڑ کے گیا تھا، تم نے میرے لاشیں دفنائے ہیں، تم نے میرے جنازے دفنائے ہیں۔ حسین کے بیٹے نے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ عباس کی قبر تمہیں کہاں سے ملی، مجھے بتاؤ تمہیں قاسم کے ٹکڑے کہاں سے ملے۔ قبیلہ بنی اسد کا ایک
बुजुर्ग, उसने सर से इमामा उतार के करबल की रेत में फेंका, रो के कहने लगा, हुसैन का बेटा एक मसला तो बता, जब हम तेरे बाबे की लाश को दफनाने लगे, तेरे बाबे के सीने में कोई गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ था, हमने बड़ा देखा वो हुसैन के जिस्म का गोश्त नहीं था, सजाद करबल की रेत में गिर गया। रो के लगा, बनी असद का बुजुर्ग, वो मेरे बाबे का गोश्त नहीं, वो मेरे असगर का लाशा था। शाम गरीबा जब घोड़ों की टापों के साथ हर लाश पमाल हो गई, हुसैन की लाश असगर की लाश के ऊपर आई, आवाज आई, असगर मेरे सीने में छुप जा। रुबाब का चांद आज भी हुसैन के सीने में दफन है। हर करबल का शहीद एक बार का शहीद है, असगर 3 बार का शहीद। पहली बार हुरमल के तीर से हुआ, दूसरी बार कमीने के नेज़े से हुआ, तीसरी बार शेमर के खंजर से हुआ। जब शाम गरीबा इन्होंने सरों की गिनती की है, इन कमीनों ने देख कहा हमने मारे 72 थे, ये सर 71 क्यों है। इन्होंने जब लाशों की गिनती करनी शुरू की, एक बेगैरत ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, ज़हरा का बेटा उस टीले के पीछे अपने बेटे की कब्र बना रहा था। अब जिसने आज रात भी मातम नहीं करना, अल्लाह जाने अगले साल हम में से कोई हो या ना हो, तुम्हें शबे अशूर का वास्ता, जरा जुमले और सतर को समझना। इस बेगैरत ने कहा घोड़ों पे सवार हो जाओ, हाथों पे नेज़े लेके करबल से हुसैन का असगर ढूंढो। 300 घोड़े सवार घोड़ों पे बैठे, इन्होंने करबला की रेत में नेज़े मारने शुरू किए। सैयद मुझे माफ करना, ये नेज़े करबल की रेत में नहीं, रुबाब के जिगर पे लग रहे थे। एक बेगैरत का नेज़ा असगर के लाशे पे लगा, असगर का लाशा बाहर आया, सकीना खेमे के दर पे आई, रो के कहती कोई चाचा गाजी बुलाओ, कोई मेरा अकबर बुलाओ, मेरे असगर को बचा लो। सैयद मुझे माफ करना, इस बेगैरत ने नेज़े से असगर का लाशा उतारा जहां पे रुबाब बैठी थी। रुबाब के सामने जाके इसने असगर का लाशा घुटने पे रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला। रुबाब देखा थी, नामा नामा नामा, मैंने लोरिया देख मातमे हुसैन।